أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ولقد خلقنا فوقكم 7 طرائق وما كنا عن الخلق غافلين وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. سورۃ المؤمنون کی یہ 11 آیتیں ہیں جن کے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. آیت نمبر 12 سے سلسلہ شروع ہو کر 22 پر ختم ہوا اور اسی طرح پہلا رکوع اس سورت کا مکمل ہوا. پچھلی 11 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی صفات کا تذکرہ فرمایا اور ان کی وضاحت گزر چکی ہے جس میں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ وہ ایمان والے کامیاب ہے، بامراد ہے، وہ ایمان والے منزل مقصود کو پہنچے ہوئے ہیں جو اپنی نمازوں کو باطن یعنی اندرون کے اعتبار سے بھی بہتر رکھتے ہیں. الذین هم فی صلاتهم خاشعون. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اور بھی صفات کا تذکرہ فرمایا جو بیکار چیزوں سے اپنے دامن کو بچاتے ہوں، جو تزکیہ نفس کرتے ہوں یا زکوٰۃ دیتے ہوں. وہ مومن بامراد ہے جو امانتوں کا پاس و لحاظ رکھتے ہیں اور قول و قرار کا پاس و لحاظ رکھتے ہیں. وہ مومن بامراد ہے، کامیاب ہے، جنت کی نعمتوں سے مالا مال ہونے والے ہیں جو پاک دامن رہتے ہیں، بے حیائی سے بچتے ہیں، بے حیائی کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں. ہاں، شریعت نے جس طرح زندگی گزارنے کی اجازت دی اسی پہ بس وہ عمل کرتے ہیں، اس سے آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرتے. اور اخیر میں پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ وہی مومن بامراد ہے، کامیاب ہے. الذین هم علی صلواتهم یحافظون. جو نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں یعنی نماز کے ظاہر کی بھی حفاظت کرتے ہیں، نماز کا اندرون باطن اس کا بھی اہتمام کرتے ہیں، خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھتے ہیں، نیک نیتی کے ساتھ پڑھتے ہیں، دل جمعی کے ساتھ پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے
دربار میں حاضری کے جذبے کے ساتھ پڑھتے ہیں اور وقت پر پڑھتے ہیں، نماز کے آداب کا احترام کرتے ہیں اور نماز کے ارکان کا اہتمام کرتے ہیں۔ اس نماز کے تذکرے پہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اہل ایمان کی جن صفات کا تذکرہ فرمایا اس کو ختم کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، یہی وہ لوگ ہیں جو جنت فردوس کے مستحق ہوں گے، وارث ہوں گے۔ اور میں آپ کی خدمت میں یہ بھی رکھ چکا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فردوس جنت کا سب سے اعلیٰ طبقہ ہے جہاں سے کہ جنت کی نہریں پھوٹتی ہیں۔ آپ اس تشبیہ سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ دنیا میں وہ مقام بڑا عمدہ ہوتا ہے، اونچا ہوتا ہے، اچھا ہوتا ہے، اور وہ ہل اسٹیشن بہت ہی قیمتی اور اچھا سمجھا جاتا ہے جہاں سے نہریں پھوٹتی ہیں۔ مثلا ہمالیہ کے دامن سے آپ دیکھیں گے کہ گنگا و جمنا پھوٹتی ہیں اور پھر بہتی چلی جاتی ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت فردوس کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جنت کی دراصل جنت کے اعلیٰ درجات میں سے ہے جہاں سے کہ ساری جنت کی نہریں پھوٹتی ہیں، نکلتی ہیں۔ اور فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ سے جنت مانگنا ہو تو ہمیشہ جنت فردوس ہی کا سوال کرو، کیونکہ اعلیٰ سے اعلیٰ چیز مانگو، آخرت میں سب سے اچھی کامیابی طلب کیا کرو۔ لہذا یہ وہ جنت فردوس ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ ان مومن بندوں کو ملنے والی ہے جن کے اندر ایمان کے تقاضے ہیں، ایمان کی صفات ہیں، ایمان کی شرطیں ہیں۔ اور میں جیسے کہ عرض کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جب جنت کی ان نعمتوں کو تیار کیا تو پھر فرشتوں کو اجازت ہوئی کہ اس کی وہ ایک سیر کرے، ایک وزٹ کرے، گزر جائے وہاں سے۔ جب انہوں نے جنت کی نعمتوں کو دیکھا اور احادیث میں جو جنت کے گھروں اور محل کی اور بڑی بڑی دیوڑیوں کا جو تذکرہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی اینٹوں کے بجائے قیمتی پتھر ہوں گے، یاقوت اور زبرجد وغیرہ وغیرہ، اور اس کے فرش پر سیمنٹ کے پلاسٹر کے بجائے مشک کا استعمال ہوگا، اس سے اس کی فلورنگ کی گئی ہے، یہ ساری چیزوں کا تذکرہ احادیث میں آیا ہے۔ اور جنت کی نعمتوں کو فرشتوں نے جب دیکھا تو اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ پروردگار کس کے لیے یہ نعمتیں تیار کی گئی ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا میرے ایمان والے بندوں کے لیے۔ تو فرشتوں نے کہا قد افلح المؤمنون، ایمان والے تو بامراد ہو گئے، وہ تو کامیاب ہو گئے، اتنی بڑی نعمت ان کو ملنے والی ہے۔ تب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہاں بامراد تو ہے لیکن انکنڈیشنل نہیں ہے، شرطیں ہیں، ان شرطوں پر جب وہ عمل کریں گے تو یہ نعمتیں ان کو ملیں گی۔ اور وہ شرطیں کیا ہے؟ نماز سے شروع ہو کر نماز پر ختم ہوئی، اور یہ 11 آیتیں گزشتہ اتوار آپ کی خدمت میں رکھی جا چکی ہیں۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کا تذکرہ فرمایا تاکہ انسان کو پتا چلے کہ یہ اس کا آغاز سفر ہے۔ سفر کہاں سے شروع ہوا تھا؟ جو منزل مقصود پر یعنی جنت پر جا کر ختم ہونے والا ہے، یہ سفر شروع کیسے ہوا تھا؟ یہ سفر شروع ہوا تھا حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ ایک چٹکی مٹی اٹھا کر لے کے آئے دنیا سے، جس سے کہ ایک مخلوق، ایک خاکی پتلا تیار کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ سفر کا آغاز وہاں سے ہوا۔ سورۃ البقرہ میں بڑی تفصیل گزر چکی، سورۃ الاعراف میں بھی تفصیل گزر چکی۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، بے شک ہم نے انسان کو پیدا کیا صُلَالَةٍ مِّن طِين، سلالہ کا ترجمہ ایک چٹکی مٹی سے، تین کے معنی مٹی کے ہوتے ہیں، اور سلالہ کا ترجمہ جو ہے اصلاً سلالہ عربی میں فعالہ کا جو وزن آتا ہے تو بہت چھانٹنے کے بعد جو چیز بچ جاتی ہے اس کے لیے آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے زمین کا انتخاب کیا اور اس سے ایک مٹی لی، اور اس مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا تیار کیا گیا، جس کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں ارشاد فرمایا کہ اس خاکی پتلے کو جب تیار کیا گیا تو فرشتوں کو حکم ہوا
کہ حضرت آدم علیہ السلام کے اس پتلے کے لیے سجدہ ریز ہو جائے. تو پھر فرشتوں نے پوچھا کہ اے اللہ یہ کیا فضیلت ہے جس کے لیے ہم کو حکم ہو رہا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ زمین پر جائے گا، خلافت ارضی کرے گا، اور ایک نسل کے بعد دوسری نسل آئے گی. فرشتوں نے کہا پھر تو خون بہائے گا، لڑے گا، جھگڑے گا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، لہذا جتنا تم کو حکم ہے اتنا کرو. فرشتوں نے بات مانی، ابلیس نے بات نہیں مانی. یہ تفصیل گزر چکی ہے اور آگے بھی آئے گی. یہاں اللہ تعالیٰ نے اس تفصیل کو بیان نہیں کیا، صرف اتنا ارشاد فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، بے شک ہم نے انسان کو پیدا کیا مِن سُلَالَةٍ مِن طِین، مٹی کی ایک چٹکی سے. روایتوں میں آتا ہے کہ فرشتے جب مٹی لینے کے لیے اس زمین پر آئے ہمارے گلوب پر، تو مٹی نے کہا کہ کہاں لے جا رہے ہو؟ تو فرشتوں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اس سے خاکی پتلا بنے گا، نیک اعمال کرے گا تو جنت میں جائے گا، برائی کرے گا تو جہنم میں جائے گا. تو مٹی نے کہا کہ بلا وجہ مجھے جہنم میں جلانے کے لیے کیوں سلیکٹ کر رہے ہو؟ تو فرشتوں نے چھوڑ دیا. چھوڑ کر اللہ کے پاس وہ خالی ہاتھ گئے اور کہا کہ اللہ مٹی تو یہ احتجاج کر رہی تھی کہ ایسا نہ ہو اس کا غلط استعمال ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے، کسی ایک خطے کی مٹی کو بلا وجہ جہنم کے لیے مخصوص نہ ہونے پائے، اسی لیے ایسا کرو کہ زمین کے ہر مقام پہ ہر مقام سے تھوڑی تھوڑی مٹی کا انتخاب کرو اور اس پوری مٹی سے ملا کے پھر پتلا بنایا جائے گا. یہ روایت میں آتا ہے، تاریخ کی روایت میں ابن عساکر نے اس کو نقل کیا، واللہ عالم کتنا صحیح ہے کتنا غلط ہے. غرض کے حضرت آدم علیہ السلام کا خاکی پتلا تیار ہوا اور اس کے بعد سے پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے نفخت فیہ من روحی، میں نے ان کے اندر اپنی جانب سے روح پھونکی. اللہ کا حکم تھا کہ تمہارے اندر زندگی پیدا ہو جائے، لہذا اللہ کے حکم سے حضرت آدم علیہ السلام میں زندگی پیدا ہوئی. اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت حوا پیدا کی گئی اور پھر دونوں کو جنت میں رہنے کا حکم ہوا. پھر اس کے بعد سے وہ درخت کی آزمائش کا مسئلہ ہوا. درخت کی آزمائش کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کا سفر اس دنیا کی جانب ہوا. اور پھر اس دنیا میں جب حضرت آدم علیہ السلام آ گئے اور پہلا انسانی جوڑا اس دنیا پر نازل ہو گیا، تو اب اللہ تعالیٰ نے اس انسانی نسل کے چلنے کے لیے ایک انتظام فرمایا. ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، اور وہ نظام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا اور پھر ہم نے بنایا یعنی ہم نے خلق کو اور ایجاد کو اس طرح شروع کیا کہ نطفۃ فی قرار مکین، کہ چند قطرے جو ایک ایسی جگہ جہاں ٹھہراؤ ہے وہاں ڈال دیے جاتے ہیں. نطفتن کے معنی ہوتے ہیں سیال چیز کے، لکوڈ کے قطرے. پھر اس کے بعد سے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان سیال لکوڈ کے قطروں کو فی قرار مکین، مکین کہتے ہیں جہاں ٹھہراؤ ہو، ٹکنے کی گنجائش ہو، ٹھہرنے کی گنجائش ہو. قراری مکین ایک ایسا مقام جہاں قرار ہو، جہاں رکنے کی گنجائش ہو، جہاں استقرار ہو، چیز رک سکے، وہاں اللہ تعالیٰ ان قطروں کو بھیجتا ہے. اور پھر اس کے بعد سے آپ جانتے ہیں کہ ان چند قطروں میں کروڑ ایسے سیلز ہوتے ہیں جو ہماری نگاہوں سے ہم کو نظر نہیں آتے، بلکہ اس کے لیے پھر آپ کو خوردبین استعمال کرنی پڑتی ہے تب کہیں وہ سیلز نظر آتے ہیں. اور پھر وہ سیلز کا آپس میں ملنا، اور ملنے کے بعد سے پھر جو یکے بعد دیگر مرحلے ہوتے چلے جاتے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے بعض اہم مرحلوں کا تذکرہ فرمایا. ثم خلقنا النطفۃ علقۃ، پھر ہم اس نطفے سے علاقہ بناتے ہیں. علاقۃ کے معنی عین لام قاف کا مفہوم اصلاً چپٹنا، لٹکنا. اسی سے اردو میں ایک لفظ ہے معلق جس کے معنی لٹکا ہوا ہوتا ہے. تو یہ لٹکنے والی چیز آپ ترجمہ کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ علاقۃ عربی میں اس کیڑے کو بھی کہتے ہیں جس کیڑے کو ہم لوگ اردو میں جونک کہتے ہیں. لازمی بات ہے اکثر و بیشتر آج کل شہر میں وہ کیڑا نظر نہیں آتا، لیکن اس جونک کا عالم یہ ہوتا ہے کہ جب وہ کھیت میں پانی میں کسی جاندار سے چمٹ جاتا ہے تو وہ کیڑا پھر خون پینے لگتا ہے، جیسے مچھر خون پیتا ہے.
اور خون پینے کے بعد دھیرے دھیرے وہ بڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور جتنا اس کو وقت ملے گا اتنا وہ خون پیے گا، اور اگر اس کو اچھا خاصا وقت مل جائے 2-2.5 گھنٹہ تو وہ 1 انچ 1.5 انچ کا ہو جاتا ہے خون پیتے پیتے، اور اس وقت تک نہیں چھوڑتا جب تک کہ اس کو زبردستی جاندار کے جسم سے جدا نہ کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے علاقتن کا لفظ بطور تشبیہ حمل کے پہلے مرحلے کے لیے استعمال فرمایا کہ وہ لٹکنے والے جوک کی طرح ہو جاتا ہے جو دھیرے دھیرے خون پی کے پھر بڑا ہونے لگتا ہے، اور بڑا ہوتے ہوتے وہ ایک وقت آتا ہے کہ تقریباً 1 انچ کے برابر ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر اس کی شکل تبدیل ہوتی ہے، اور کیا ہوتا ہے فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً، وہ گوشت کی ایک بوٹی کی طرح بن جاتا ہے۔ پھر یہ ہے حمل کی ابتدائی کیفیتیں جس کا اللہ تعالیٰ تذکرہ فرما رہا ہے کہ پہلے مرحلے میں تو اتنا چھوٹا کہ سادی آنکھوں سے وہ نظر ہی نہ آئے، اس کے لیے بہت ہی اپ ٹو ڈیٹ قسم کی خوردبین ہوتی ہیں، ان میں ان کو دیکھا جا سکتا ہے، اور پھر وہ ان کا عالم یہ ہوتا ہے اتنی چھوٹی چیز آپ اندازہ کریں کہ ہم ان کو سادی آنکھوں سے دیکھ ہی نہیں سکتے، لیکن اس چھوٹی سی چیز کے اندر اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ اس کے اندر 11 نسلوں کی صلاحیتیں ہوتی ہیں، 11 نسلوں کی صلاحیتیں، اور مرد کے بیضے میں سیلز میں 11 نسلوں کی صلاحیتیں، اور عورت کے سیلز میں 11 نسلوں کی صلاحیتیں، اور جب دونوں مل جاتے ہیں تو 22 نسلوں کی صلاحیتیں اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں۔ لہذا بہت ممکن ہے وہ کسی دادا کی ذہانت لائے، کسی نانا کی خوبصورتی لائے، کسی دادا کا غصہ لائے، کسی نانا کا اخلاق لائے، کسی دادا کی بیماری لے، کسی نانا کی صحت لے، 11 نسلیں ادھر سے 11 نسلیں ادھر سے ان کی خوبیوں کو سمٹی ہوئی وہ اتنی چھوٹی سی چیز کہ اس کو ہم دیکھ ہی نہیں سکتے، اس کو دیکھنے کے لیے استعمال کرنا پڑے گا اس چیز کو۔ آپ جانتے ہیں مائکروسکوپ کو، جو اعلیٰ قسم کے آلے ہوتے ہیں اس میں جا کے اس کو دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان۔ اب جب دونوں مل گئے تو دھیرے دھیرے بڑے ہو رہے ہیں، اور بڑے ہو رہے ہیں کہاں؟ رحم مادر میں، اور وہاں وہ خون پی رہے ہیں، اور خون پیتے ہوئے دھیرے دھیرے بڑے ہوتے ہوتے 1 انچ کے جب ہو گئے تو گوشت کے لوتھڑے میں چینج ہو گئے۔ اب یہ گوشت کا لوتھڑا کیا ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ، مضغہ مانے ہوتے ہیں گوشت کی ایک بوٹی، گوشت کا ایک چھوٹا سا لوتھڑا۔ فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا، اب دھیرے دھیرے اندر ہڈیاں بننی شروع ہو گئی ہیں، گوشت ہی کے اندر بالکل نحیف سی باریک سی ہڈیاں بن رہی ہیں، اور پھر اس کے بعد سے اب وہ بڑھتا جا رہا ہے، اور بڑھنے کے بعد اب اس کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو گئی کہ اوپر جلد آنے لگی، اسکین بننے لگی۔ ارشاد فرمایا فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا، کہ ہم نے اس گوشت کی لوتھڑے میں ہڈی پیدا کی، فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، اور اس کے اوپر پھر ہم نے گوشت کو چڑھایا ہڈیوں کے اوپر، اور اسکین کو چمڑے کو چڑھایا، اور پھر اس کے بعد دھیرے دھیرے پورے وہ انسان کی شکل میں نمودار ہوا۔ ثم انشأناه خلقا آخر، پھر اس کے بعد ہم نے اس کو پیدا کیا ایک پوری نئی مخلوق کے طور پر۔ جب وہ دنیا میں آیا تو پھر اس کی آنکھیں بن چکی تھی، جب وہ دنیا میں آیا تو پھر اس کے سر ہاتھ پیر سب کچھ بن چکے تھے۔ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے عجیب و غریب تذکرہ فرمایا، جب بھی انسان کی تخلیق کا تذکرہ فرمایا تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، دیکھو تم نہیں تھے، جس کی جو عمر ہے اس سے 1 سال پہلے تصور کر لے اس آپ کا کیا وجود تھا۔ کسی کی عمر اگر آج 50 سال ہے تو وہ 51 سال پہلے کی تاریخ اٹھا کر دیکھے اس کا کہیں تذکرہ تھا، کسی کے ذہن میں بھی تھا، وہ کسی کے ذہن میں بھی نہیں تھا۔ پھر جب وہ اس دنیا میں وجود میں آیا تو اس کا نام رکھا گیا، پھر اس کی آئیڈینٹی ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ دیکھو تم پر ایک وقت ایسا گزر چکا کہ لم یکن شیئا مذکورا، کوئی چیز ہی نہیں تھے تم، پھر ہم نے تم کو پیدا کیا، اور جب پیدا کیا تو جعلناہ سمیعا بصیرا، ہم نے تم کو سننے والا بنایا اور دیکھنے والا بنایا۔ اللہ تعالیٰ کا
निराला निजाम है कि जब जनीन बनता है और माँ की पेट में, जब माँ की कोख में बच्चा परवरिश पाता है तो पहले सुनता है, याद रखिए, और फिर इस दुनिया में आने के बाद देखता है। लिहाजा फरमाया फजअलनाहु समीअन, हमने सुनने वाला बनाया, बसीरा, बाद में अल्लाह ताला देखने का तज़किरा फरमा रहा है कि फिर हमने तुमको देखने वाला बनाया। सुनने की कैफियत तकरीबन बच्चे के अंदर उस वक्त पैदा हो जाती है जबकि वो हमल की शक्ल में 6-7वें महीने में होता है, जभी से वो सुनने लगता है। इसीलिए ये हैरत अंगेज बात है कि जब बच्चा पैदा होता है तो माँ की आवाज से वो तकरीबन मायूस होता है। क्यों? वो आवाज वो 3-4 महीने से सुन रहा है, उसको मालूम है ये आवाज किसी करीबी रिश्तेदार की है, लिहाजा दूसरे समझाएंगे, बहलाएंगे, नहीं रुकेगा। माँ जैसे ही गोद में लेगी समझाएगी, रोना रोक देगा, समझ जाएगा, बहल जाएगा। ये अल्लाह ताला की शान है कि अल्लाह ताला ऐसा मानूस करता है। इसीलिए ये तरबियत दी गई और इस बात की ख्वाहिश की गई कि जब माँ के पेट में बच्चा हो, उसके कोख में बच्चा जन्म ले रहा हो तो खूब तिलावत करे, ताकि वो बच्चा पैदा हो तो कुरान पाक की तिलावत से मानूस पैदा हो। अब जो गाने सुनेगा तो लाजमी बात को गानों से मानूस पैदा होगा, और जब गालियां देंगी तो गालियों से मानूस पैदा होगा, फितरी तौर पे गालियां बकेगा। तो ये अल्लाह वालों ने कहा कि इबादतों का एहतमाम करो और तिलावत करो, इंशाअल्लाह वो वली पैदा होगा, नेक पैदा होगा, तिलावत का आदी होगा, कुरान मजीद से उसका दिल मानूस रहेगा, कुरान पाक की तरफ वो झुकेगा, वगैरह वगैरह। तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि हमने उसको माँ के पेट में, और दूसरी जगह अल्लाह ताला इरशाद फरमाया कई तारीकियों और अंधेरों में हम उसको परवान चढ़ाते हैं और फिर उसकी सारी सलाहियतें उसके अंदर पैदा कर देते हैं, और दुनिया में उसको हम जब भेजते हैं सुम्मा अंशाअनाहु खल्क़न आखर, तो एक नई मखलूक बनकर आता है, अपनी पूरी आइडेंटिटी के साथ आता है, और इस दुनिया में वो अपने पूरे इख्तियारात, पूरे हुकूक लेने के लिए फिर वजूद पाता है। तो ये क्या अल्लाह ताला की शान है कि इस सारे मरहलों से एक जनीन को गुजारता है, जो एक इंसान एक वक्त में जन्म दे, ऐसा नहीं, लाखों इंसान बैक वक्त, लाखों खवातीन बैक वक्त बच्चे जन्म दे रही हैं, और इंसान ही बच्चा जन्म दे रहा है, ऐसा नहीं है, बल्कि हजारों मखलूक बैक वक्त बच्चे जन्म दे रहे हैं, और उन हजारों को आप, लाखों को आप एक दूसरे से ज़ब्त दे तो करोड़ों बच्चे बैक वक्त परवरिश पा रहे हैं, और अल्लाह के हुक्म से सबका इंतजाम होता चला जा रहा है, सबका इंतजाम होता चला जा रहा है। और फिर उसके बाद से अल्लाह ताला सारी अपनी सिफात के साथ, अगर वो चरिंद है तो चरिंद, अगर वो परिंदे का बच्चा है तो अंडे में परिंदे की शक्ल में, इंसान का बच्चा है तो माँ की कोख में वो अपनी शक्ल में परवरिश पा रहा है, अपनी पूरी खुसूसियात के साथ, अपनी पूरी आइडेंटिटी के साथ वो इस दुनिया में आ रहा है। तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन, तो फिर परवरदिगार कितना बाबरकत है जो बेहतरीन पैदा करने वाला है। तबारका, बरकत का मफहूम जानते ही हैं, तबारकल्लाहु, अल्लाह की जात बड़ी बाबरकत है, खैर भलाई का सोर्स अल्लाह ताला की जात, कि उसी की बरकत से ये सारी मखलूक वजूद में आती चली जा रही है। अहसनुल खालिकीन, जो बहुत बेहतरीन पैदा करने वाला है। अल्लाह ताला खालिक भी है, अल्लाह ताला मूजिब भी है, ईजाद करने वाला भी है, अल्लाह ताला सानिअ भी है, अल्लाह ताला मुसव्विर भी है, अल्लाह ताला बदीअ भी है। ये सारी सिफात अल्लाह ताला ने अपने लिए कुरान पाक में इस्तेमाल की। बदीअ के माने होते हैं बगैर मॉडल के पैदा करना, सानिअ के माने होते हैं कि एक साँचे में ढालना, मुसव्विर के माने होते हैं चेहरा देना और नक्श निगार देना, रंग और रूप देना, और खालिक के माने होते हैं बगैर मटेरियल के, मटेरियल भी जिसका हो मटेरियल के साथ पैदा करना, क्योंकि अगर मटेरियल दूसरे का है और आपने कोई चीज बनाई तो प्रोडक्शन कहलाता है, लेकिन जिसका अपना मटेरियल है और उसी ने फिर उसको बनाया, ईजाद किया, तो ये खालिक। ये सारी चीजें अल्लाह ताला के लिए ज़ेबा है कि इस कायनात को उसने पैदा किया और इस कायनात में उसने इंसान को भेजा।
انسان کو اللہ تعالیٰ نے خاص انداز میں دنیا میں بھیجا، اور پھر ان کی افزائش نسل کے لیے اللہ تعالیٰ نے خاص سسٹم رکھا، اور پھر اللہ تعالیٰ ان سارے انسانوں کی نگہداشت فرماتا ہے، پھر وہ ان کا رازق ہے، رزق دیتا ہے، پھر وہ ان کو زندگی دیتا ہے، زندگی کے سامان دیتا ہے۔ ذرا آپ سوچے، ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد سے اس کو چند ہی دنوں کے بعد دال کی ضرورت پیش آ گئی کہ اب وہ لکوڈ پہ نہیں جی سکتا، اس کو سالڈ غذائیں لینی ہے۔ دھیرے دھیرے اللہ تعالیٰ نے اس کو دانت عنایت فرمائے، اب اس کو چلنے پھرنے کی ضرورت پیش آ گئی، اللہ تعالیٰ نے اس کے پیروں کو مضبوط کر دیا، جما دیا، وہ بیٹھنے لگا، کھڑے ہونے لگا، دھیرے دھیرے رینگنے لگا، چلنے لگا، دوڑنے لگا۔ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے انسان کو مل رہی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ ایک بچہ پیدا ہوتا ہے بڑا نرم و نازک، اتنا نرم و نازک کہ اپنے پیروں پر کھڑا ہونا یہ تو بہت دور کی بات ہے۔ اپنے پیر پر دیگر مخلوق دیکھیے پیدا ہونے کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے، بکری کا بچہ آدھے گھنٹے کے اندر چلنے لگتا ہے، ہرن کا بچہ آدھے گھنٹے کے اندر دوڑنے لگتا ہے، لیکن انسان پیدا ہوتا ہے تو وہ مہینوں بلکہ سال ڈیڑھ سال چلنے کے قابل نہیں، بڑا کمزور سا پیدا ہوتا ہے، اور آنکھیں اس کی کسی چیز پر ٹک نہیں سکتی، اس کے قابو میں اس کی نگاہیں نہیں، اتنا کمزور وہ پیدا ہوتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ دھیرے دھیرے ساری توانائیاں اس کو عنایت فرماتا ہے، ساری صلاحیتیں پروردگار عنایت فرماتا ہے۔ وہ کچھ دنوں بعد بیٹھ گیا، وہ کچھ دنوں بعد کھڑا ہو گیا، وہ کچھ دنوں بعد دوڑنے لگا، پھر وہ محنت کرنے لگا، گھر سے باہر نکل گیا، پھر اس کے بعد سے لڑکپن میں اس نے کچھ چیزیں حاصل کی، تعلیم حاصل کی، تربیت حاصل کی، جوان ہو گیا۔ جب جوان ہو گیا تو محنت کرنے کے قابل ہو گیا، اب وہ اپنے کنبے کے لیے ایک ضرورت بن گیا، اپنے خاندان کے لیے خادم بن گیا۔ اب اس کے بعد سے پھر دھیرے دھیرے کمانے لگا، اور پھر اس کی شادی ہوئی، اس کے بال بچے ہوئے، تو وہ سب کا سہارا بن گیا۔ تو فرمایا ایک ایسے تناور درخت کی طرح وہ کھڑا ہو گیا، جو درخت پھل بھی دیتا ہے، جو درخت سایہ بھی دیتا ہے، اب اس سے پھل بھی ہے، اس کی آمدنی ہے، اس سے لوگ استفادہ کر رہے ہیں، سایہ بھی ہے، لوگوں کو شیلٹر بھی دے رہا ہے، خاندان کو لے کر چل رہا ہے، واہ واہ ہو رہی ہے، اس کی صلاحیتیں ہیں، اس کے دوست احباب ہے، اس کا اعتراف ہے، اس کی اہمیت ہے، اور بسا اوقات بڑے کی پوسٹ پہ پہنچ گیا، بڑی ترقی کر گیا، اور سوسائٹی کو اس کی بڑی ضرورت، لوگوں کو اس کی بڑی ضرورت، سائنٹسٹ بن گیا ہے، ڈاکٹر بن گیا ہے، انجینئر بن گیا ہے۔ دھیرے دھیرے پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے زوال آنا شروع ہوا، یہاں تک کہ اللہ کا ایک حکم آیا کہ اس درخت کی جڑیں اکھڑ گئیں، اور ارشاد فرمایا کہ علم تغنا بالامس، جب وفات ہو گئی اور ختم ہو گیا تو ایسا لگا کہ کل یہ سایہ دار درخت تھا ہی نہیں، اپنی جگہ سے ایسا اکھڑتا ہے کہ بالکل صاف، اس کا وجود ختم، یہاں تک کہ اس کا اپنا بیڈ روم اس کا نہیں رہ جاتا، یہاں تک کہ اس نے جو پسندیدہ بستر خریدا تھا اور جو اپنے لیے اس نے بیڈ سلیکٹ کی تھی وہ اس کی نہیں رہ جاتی، خیرات کر دی جاتی ہے، اس کے کمرے کا رنگ و روپ بدل دیا جاتا ہے، کلر چینج کر دیا جاتا ہے، اس کے گھر کا نقشہ بدل دیا جاتا ہے۔ ایک سال بعد ایسا لگتا ہے یہاں پہ فلاں نام کے صاحب تھے ہی نہیں، ان کا کوئی وجود ہی نہیں تھا۔ ارشاد فرمایا ساری زندگی کے مرحلے اس کے بعد ثم انکم بعد ذلک لمیتون، اے انسانوں ثم انکم، تم سب، ارشاد فرمایا، اور کیا ارشاد فرمایا ثم انکم بعد ذلک لمیتون، تم سب اس کے بعد میت ہو جانے والے ہو۔ عام لب و لہجے کے اعتبار سے گرامیٹیکلی یہ کہنا چاہیے تھا ثم انکم بعد ذلک لمائتون، تم سب اس کے بعد مر جاؤ گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس عام اسلوب اور انداز کو چھوڑ کر کیا بات ارشاد فرمائی ثم انکم بعد ذلک لمیتون، اس کے بعد تم میت میں تبدیل ہو جاؤ گے، ختم ہو جاؤ گے، کوئی تذکرہ تمہارا نہیں رہ جائے گا کہ جینے کے لیے سامان کرنے کے بعد، ساری صلاحیتوں اور توانائیوں کو کما لینے کے بعد، حالات کو پوری طرح کنٹرول میں کر لینے کے بعد پھر اللہ کا حکم آئے گا۔ اللہ کا حکم کیسے آئے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ فرشتوں کی شکل میں، بسا اوقات ایک ہی ملک الموت حضرت عزرائیل اور بسا اوقات سینکڑوں فرشتے، یہاں تک کہ ایک صحابی کی وفات پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 70,000 فرشتوں کا نزول ہوا۔ تو انسان کی
जैसे किरदार होंगे, जैसे अमाल होंगे, वैसे ही फरिश्ते। और खुद मलकुल मौत के सिलसिले में जो रिवायतें आती हैं कि जब वो बंदे मोमिन की जान लेने के लिए आते हैं तो जो कैफियत होती है वो कैफियत किसी काफिर की जान लेने के लिए आते हैं तो नहीं होती, बड़ी तब्दीली होती है। रिवायत में आता है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम मलकुल मौत से सवाल करते हैं और ये फरमाते हैं कि तुम एक ईमान वाले की जान लेने आते हो तो कैसे होते हो? तो उन्होंने अपना एक रूप दिखाया जो इंतहाई हसीन और जमील थे। और फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा जब किसी काफिर की तुम जान लेने आते हो तो कैसे? तो उन्होंने जो अपना रूप दिखाया तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम घबरा गए, इतना घबरा गए कि मुस्तकिल मौत से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पनाह मांगने लगे। यहाँ तक कि अल्लाह ताला का हुक्म आया कि आपको अब हमसे मिलना है और आपकी वफात का वक्त करीब आ चुका है। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उस घबराहट का इजहार किया कि उनकी सूरत देखने से मुझे घबराहट होती है। तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि आपके पास एक हमारा नुमाइंदा आएगा, आपको हमारा एक परवाना और एक पैगाम देगा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने देखा कि बहुत ही हसीन और जमील किस्म के नौजवान आए और उन्होंने कहा क्या ये मुमकिन है कि एक महबूब अपने महबूब से, अपने हबीब से मिलने में ताखीर करे, एक चाहने वाला दूसरे चाहने वाले से मुलाकात में ताखीर करे, उसको डिले करे? तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये तो मुमकिन नहीं है, चाहने वाला तो इश्तियाक में रहता है, शौक में रहता है। तो कहा ए खलीलुल्लाह, अल्लाह आपसे मिलना चाहता है और आप अल्लाह के खलील हैं, चहीते हैं, दोस्त हैं, लिहाजा क्या आप अपनी रूह सुपुर्द करेंगे? तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पूरी आमादगी के साथ अपनी रूह सुपुर्द की। तो ये खुद हजरत इज़राइल के सिलसिले में जो आया है कि ईमान वालों के लिए उनका रवैया कुछ और होगा और ईमान से महरूम लोगों के लिए उनका रवैया कुछ और होगा। रिवायतों में आता है कि हजरत जिब्राइल अमीन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और इस तरह से आए जैसे कि चेहरे पर हसरत हो, गम के आसार हो। पूछा कि जिब्राइल आज आपका अंदाज दूसरा है। तो हजरत जिब्राइल ने कहा कि असलन अल्लाह ताला ने मुझे भेजा है कि आपके पास इज़राइल आना चाहते हैं। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इजाजत है। तो हजरत इज़राइल नमूदार हुए और बहुत ही हसीन और जमील। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि मेरी जिंदगी में पहली मर्तबा मुझे इजाजत लेने का हुक्म हुआ है, मैं आपकी इजाजत से दाखिल हुआ हूँ और मुझे ये हुक्म है कि मैं आपकी इजाजत से आपकी रूह तलब करूं। आप अगर इजाजत दे तो मैं तलब करूं। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अल्लाहुम्मा रफीक़ल आला, अल्लाह के पास मैं जाना चाहता हूं। तब हजरत इज़राइल ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह को लेकर सफर किया। ये लेकिन जब आम बंदों के पास हजरत इज़राइल आते हैं तो किसी किस्म की कोई इजाजत नहीं, बस अल्लाह का हुक्म होता है, उसी वक्त वो नमूदार होते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब मुआयना कर लेता है एक बंदा हजरत इज़राइल का, मलिकुल मौत का मुआयना कर लेने के बाद फिर बोलना उसका खत्म हो जाता है। फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब बोल नहीं सकता, वो जबान अब गुम हो जाती है, सिर्फ वो देखता रह जाता है, क्योंकि ये सकरातुल मौत होता है, मज़ा का आलम होता है। जबकि रूह कब्ज़ की जाती है उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत तफसील के साथ, इंशाअल्लाह वो सूरत अगर आ जाएगी सूरतुन नाज़ियात, उसके सिलसिले में बड़ी वजाहत है, बड़ी बहसें हैं, मुफस्सिरीन ने बड़ी बहसें की। तो उसमें ही ये फरिश्तों का तज़किरा है, वन्नाज़ियाति ग़रक़ा वन्नाशिताति नश्ता वस्साबिहाति सबा फस्साबिक़ाति सब्क़ा फलमुदब्बिराति अमरा, कि फरिश्ते कैसे जान निकालते हैं एक बंदे की। ये तफसील आएगी जिसमें हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिवायत फरमाई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तशरीफ फरमाई इन आयतों की कि फरिश्ते आते हैं और वो जुलूस की शक्ल में होते हैं, कभी 500 होते हैं, कभी 5000 होते हैं। और उसके बाद जब नेक बंदों की रूह को लेने के लिए फरिश्ते आगे बढ़ते हैं तो मलकुल मौत उनके सरदार होते हैं, उनके सबसे आगे, बाकी फरिश्ते उनके मातहत होते हैं और एक इंतहाई खूबसूरत सफेद खुशबू वाला रेशम जन्नत से लाते हैं और उसके बाद से
बंदे मोमिन से कहते हैं कि या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया, ऐ ईमान वाले अपनी जान अल्लाह के सुपुर्द कर दे। तो फरमाया कि पेशानी के पसीने के साथ रूह निकल जाती है और उस रेशम में उसको लिपटा जाता है, और उसके बाद जब सफर शुरू होता है हर मरहले पे फरिश्ते पूछते हैं ये खुशबूदार चीज क्या है, ये कौन सी अमानत उठाई जा रही है, तो फिर जवाब दिया जाता है फला इब्ने फला की रूह है। फिर फरिश्ता कहता है सलामुन अलैकुम तिब्तुम फदखुलूहा खालिदीन, सलामती हो, यहाँ तक के इल्लियीन तक वो रूह पहुंचा दी जाती है। फिर अल्लाह का हुक्म होता है कि अब तदफीन हो चुकी है, रूह को लौटाओ, सवाल जवाब का मरहला वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत तफसील के साथ बयान किया। और फिर इसी तरह जो ईमान से महरूम है उनकी रूह के सिलसिले में ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि ऐसी शक्ल में आते हैं मलकुल मौत के, उनको देख के घबराहट पैदा होती है और रूह जो है पूरे जिस्म में इधर उधर दौड़ने लगती है। तो एक ऐसा कांटा जिस्म में दाखिल किया जाता है जो पैर के नाखून तक पहुंच जाता है और फिर पूरे जिस्म से रूह को तलाश करके खींच के निकाला जाता है, और एक कम्बल नुमा चीज होती है जिसमें बड़ी बदबू होती है, जैसे सड़ी हुई मुर्दार चीज की बदबू हो, और फिर उसके बाद से उस रूह को लेकर सफर किया जाता है। तो फिर फरिश्ते पूछते कौन सी खबीस नापसंदीदा चीज है, तो बताया जाता है फला इब्ने फला की रूह है। फिर वो मरहलावार सफर होता है और फिर सिज्जीन तक वो रूह जाती है, फिर लौटाई जाती है, फिर उसके बाद अज़ाब कब्र का सिलसिला शुरू होता है। ये अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि हर एक को इससे गुजरना है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत इन्नमा तुवफ़्फ़ूना उजूरकुम यौमल क़ियामा। असल हिसाब किताब तो क़यामत के दिन होगा, लेकिन एक बात याद रखो, फमन ज़ुहज़िहा अनिन नारी व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़, के असल चीज वही है, जन्नत मिल गई तो कामयाब, जहन्नम से दूर कर दिया गया तो कामयाब, जहन्नम में फंस गए तो तुम नाकाम। तुम इन्नकुम बाद ज़ालिका लमय्यितून, ये पूरी जिंदगी का शोर हलचल और ये पूरी जिंदगी और पूरी जिंदगी की रंगीनी, ये सब कुछ ये उस वक्त तक है जब तक के मौत का फैसला ना आ जाए। मौत का फैसला आने के बाद फिर लमय्यितून, बस तुम मय्यित हो, जनाजा हो और एक अमानत हो जो कब्र में रख दी जाएगी। वो अमानत फिर लाज़मी बात है आलम कब्र से आलम बरज़ख से गुजरने के बाद आखिरत का जब मसला शुरू होगा, सुम्मा इन्नकुम यौमल क़ियामति तुबअसून, तो फिर तुम क़यामत पाए जाओगे। एक तवील जिंदगी होगी जिसको हम कब्र की जिंदगी कहते हैं, जिसको कुरान पाक में अल्लाह ताला ने बरज़ख की जिंदगी फरमाया, जिसका तज़किरा इसी सूरत में इंशाअल्लाह आगे आने वाला है। चंद दिनों के बाद आपके सामने वो तज़किरा आ जाएगा कि जब एक इंसान के पास मौत का फैसला पहुंचता है तो वो कोशिश करता है कि उसको थोड़ा सा और जिंदा रहने का मौका मिल जाए, और वो फरिश्तों से कहता है रब्बिरजिऊनी, जरा छोड़ दो मुझे, जरा छोड़ दो, कुछ और वक्त मैं दुनिया में गुजार लूं। तो अल्लाह ताला की जानिब से हुक्म होता है कल्ला, हरगिज नहीं, अब इनको नहीं छोड़ा जा सकता है, अब इनका वक्त आ चुका है और इनको लौट कर अब जाना है। उसके बाद इरशाद फरमाया कि वो मिन वराइहिम बरज़खुन इला यौम युबअसून, अब इसके बाद बरज़ख ही बरज़ख है और वो बरज़ख के बाद फिर क़यामत का मसला है, क़यामत के लिए उठाए जाएंगे। बरज़ख किसको कहते हैं? अरबी में दरमियानी मरहले को बरज़ख कहते हैं। इस दुनिया की जिंदगी और जन्नत या जहन्नम की आखिरी जिंदगी, ये दोनों के दरमियान की जो जिंदगी है उसको अरबी में बरज़ख कहा गया। ये आलम है बरज़ख। इस आलम में बरज़ख के सिलसिले में इंशाअल्लाह बहुत बातें आएंगी, उसी वक्त उसकी वजाहत कर दी जाएगी। इसका ज्यादातर ताल्लुक रूह से है और फिर उसके बाद से जैसे मैंने अभी ये अर्ज किया कि या तो सिज्जीन में या इल्लियीन में रूहें रखी जाती हैं और उसके बाद ये दुनिया में इंसान का जिस्म मट्टी के सुपुर्द कर दिया जाता है, कब्र में उसको लिटा दिया जाता है। धीरे धीरे पहले गोश्त गलता है, फिर हड्डियां गलती हैं और एक मरहला आने के बाद कुछ नहीं रह जाता। वो कीड़ों के पेट में चला जाता है, वो मट्टी में मिल जाता है। उसके बाद से फिर इस ग्लोब में इंसान तहलील होकर रह गया। ये जो कुर्रे अर्जी है
इसी में इंसान तहलील होकर रह गया। इस कुर्रे अर्ज़ी से इंसान बाहर नहीं निकला, जिस्म यानी रूह तो चली गई, आलम अरवाह में है, या तो इल्लीन में है या सिज्जीन में है। नेक लोगों की रूह इल्लीन में रखी गई, बुरे लोगों की रूह सिज्जीन में रखी गई। जिस्म इसी दुनिया में, इसी ग्लोब में तहलील हो गया। तहलील यानी बिल्कुल डिसॉल्व हो गया है। अब इसके बाद से क़यामत का जब मरहला आएगा और हलचल मचेगी पूरी कायनात में, जिसका तज़किरा अल्लाह ताला ने सूरह तकवीर में फरमाया, सूरह क़यामा में फरमाया, इज़ा शम्सु कुव्विरत, इज़ा नुजूमु कदरत, बहुत तफसील के साथ वो तज़किरे हैं। आखिरी सूरतों में आप देखेंगे इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा, तो वो जब सूर फूंका जाएगा क़यामत का, तो पहला सूर तो धीरे 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 फना की तरफ ले जाएगा, और फिर उसके बाद से इस दुनिया को अल्लाह ताला, ये हमारे ग्लोब को, दुनिया से मुराद ये कि ये हमारा जो कुर्रे अर्ज़ी है, ग्लोब है, इसको अल्लाह ताला खूब हिला देगा। और हिलाने के बाद से फिर पूरी की पूरी रूहें इस ग्लोब में वापस भेजी जाएंगी। जब रूहें ग्लोब में आ जाएंगी, तो जब ग्लोब को हिलाया जाएगा तो रूह के अतराफ इंसान के जो अज्जाए तरकीबी बिखरे हुए हैं पूरे इस ग्लोब में, वो सब रूह के अतराफ चिपकते जाएंगे मैग्नेट की तरह, कि लोहे के बारीक बारीक टुकड़ों को, जर्रों को आप किसी बड़े देग में पूरी तरह मुंतशिर कर दीजिए, बिखेर दीजिए। उसके बाद एक मैग्नेट डालिए, उसके बाद उस देग को हिलाइए, उसके बाद से आप मैग्नेट निकालिए, पूरा पूरा लोहा आप देखेंगे बारीक बारीक रेजे मैग्नेट के तरफ जमा हो गए। तो हमारी रूह बमिसले मैग्नेट होगी, और उस रूह के तरफ हमारे जिस्म के पूरे पूरे टुकड़े जमा होते चले जाएंगे, और फिर हम अपने जिस्म के साथ खड़े होंगे, और फिर उसके बाद हमको होश आएगा, तो हम देखेंगे कि एक लंबे चौड़े मैदान में हम हैं। यहां से वहां तक लग एक मैदान होगा, चटियल मैदान, बहुत बड़ा मैदान। चौंकेगा इंसान, और बदे मोमिन कहेगा, या वैलना मन बाअसा मिन मरकदिना हादा मा वअदा रहमान व सदक़ल मुरसलून। अरे किसने हमको बेदार कर दिया, किसने खड़ा कर दिया, कहां से हम आ गए? फिर फौरन उसको याद आएगा कि ये वो रहमान का वादा है क़यामत का, और रसूलों ने सच कहा था। देखो आज हम मैदान हशर में खड़े हो गए। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, सुम्मा इन्नकुम यौमल क़यामति तुबअसून, फिर तुम जिंदा कर दिए जाओगे क़यामत के दिन, और मैदान हशर में तुम जमा कर दिए जाओगे। उसके बाद से फिर हिसाब किताब का सिलसिला शुरू होगा। यह हमारा सफर का आगाज के मिट्टी के पुतले से, मिट्टी की एक चुटकी से हमारी जिंदगी का आगाज हुआ। धीरे धीरे रूह डाली गई, और फिर उसके बाद से हम इस दुनिया में आए, चल पड़े, और फिर इसके बाद से धीरे धीरे हम तरक्की करते चले गए, और फिर उसके बाद से मौत की चादर ओढ़कर हम कब्र में लेट गए। फिर उसके बाद से क़यामत के दिन खड़े हो गए मैदान हशर में, और फिर सवाल जवाब, यहाँ तक के फिर अल्लाह ताला से जन्नत की उन नेमतों को हमने हासिल किया जिन नेमतों का तज़किरा अल्लाह ताला ने पिछली आयतों में फरमाया कि उस वक्त तुम वारिस हो जाओगे फिरदौस के, और फिर जब फिरदौस के वारिस हो जाओगे एक बार, तो फिर दोबारा उससे निकलने का तुमको अंदेशा नहीं रह जाएगा। अल्लज़ीना यरिसूनल फिरदौस हुम फ़ीहा खालिदून। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, तुमको इस सिलसिले में शक व शुबा है तो जरा देखो कायनात को हमने कैसे पैदा किया। वलक़द खलक़ना फ़ौक़कुम सबअ तराइक़, क्या हमने 7 तबक़ात में इस कायनात को पैदा किया, और फिर वमा कुन्ना अनिल खल्क़ि गाफ़िलीन, हम अपनी मखलूक से गाफिल भी नहीं हुए, सारी जरूरियात हम उनको सप्लाई कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पैदा करके छोड़ दिया, बल्कि सारी जरूरतें हम उनको इनायत कर रहे हैं। हर मखलूक को अल्लाह ताला उसकी जरूरत देता है। एक छोटे से कीड़े को अल्लाह ताला ग़िज़ा देता है, और बड़ी से बड़ी मखलूक को उसकी ग़िज़ा अल्लाह ताला इनायत फरमाता है। ये अल्लाह ताला का इंतजाम है, जिसको अल्लाह ताला ने युदब्बिरुल अम्र फरमाया, पूरे मामलात वो अंजाम दे रहा है। और फिर अल्लाह ताला जरूरियात को कैसे तकमील तक पहुंचाता है। व अंज़लना मिनस समाई माअन बिक़दर फ़अस्कन्नाहु फ़िल अर्ज़, और हम आसमान से पानी बरसाते हैं बिक़दरिन, एक अंदाजे के मुताबिक, जितनी जरूरत है उतना पानी। अब आप सोचिए
کہ جتنی انسان کو ضرورت ہے اس سے اگر اللہ تعالیٰ 20% کم پانی نازل فرماتا ہے یا اس سے اللہ تعالیٰ 20-25% پانی زیادہ نازل فرماتا ہے تو حضرت انسان کتنا پریشان ہو جاتے ہیں. تھوڑا سا اگر کم کر دے خشک سالی اور تھوڑا سا زیادہ کر دے تو سیلاب ہی سیلاب. ڈبل نہیں کیا, جو بارش جتنی ہونی چاہیے 100 مرتبہ نہیں ہو گئی, ڈبل نہیں ہوئی, 20% بڑھ گئی, 30% بڑھ گئی تو بستیاں پوری کی پوری ڈوب گئی. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم تمہارے اندازے کے مطابق پانی نازل کرتے ہیں جتنی تم کو ضرورت ہے, بقدر ضرورت پر اللہ تعالیٰ پانی نازل فرماتا ہے. اور پھر اس کے بعد اس کی شان بھی کیا ہے, دیکھیے فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ, اس پانی کو ہم پھر زمین میں جذب کر دیتے ہیں, سکونت دیتے ہیں, بٹھا دیتے ہیں. اب پانی زمین کے اندر جذب ہو گیا, پورا سال آپ بور کرتے رہیے, پورا سال آپ پانی نکالتے رہیے. وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ, اور ہم یاد رکھو کہ اس پانی کو جو زمین میں جذب ہو گیا ہے, زمین کے اندر تہ میں بیٹھ چکا ہے, اس کو ختم کر دینے پر بھی قادر ہے. ختم کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ, اور کبھی کبھی وہ پانی سے محروم کر دیتا ہے. انسان کے بور خشک ہو جاتے ہیں, کنویں خشک ہو جاتے ہیں, انسان کس قدر پریشان ہو جاتا ہے, تڑپ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کی شان ہے, وہ چاہے پانی کو روکے, وہ چاہے پانی کو بہا دے. یہ پورا انتظام ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا. اور یہی نہیں بلکہ یہ بھی کہا گیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کے جینے کے لیے اس گلوب کو بنایا, اس کرۂ ارضی کو بنایا, تو اللہ تعالیٰ نے ضرورت بھر پانی نازل کر دیا. اور نازل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے پانی کو محفوظ کر دیا سمندر کے خزانوں میں. یہ پانی رکھ دیا گیا سمندر بنا کر. اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو اس پانی کو ختم کر دیتا. چاند پر پانی نہیں ہے, انسان کیا کر سکتا ہے آپ سوچیے, کچھ نہیں کر سکتا. ایسے ہی اللہ تعالیٰ زمین کو بھی خشک کر دیتا, پانی سے اللہ تعالیٰ زمین کو محروم کر دیتا, تو کہاں سے کون سا ٹینکر ہے جو لا کے پانی بھر سکتا آپ کے سمندروں میں. یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس پانی کے لیے ایک روٹین رکھا ہے, ایک انداز رکھا کہ وہ بادلوں کی شکل میں تبدیل ہوتے ہیں, فضاؤں میں اڑتے ہیں, پھر آ کے برستے ہیں, اور پھر اس سے ساری زندگی کا یہ انداز چل رہا ہے. لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ پانی برستا ہے, اور برسنے سے جہاں انسان کو دیگر ضرورتوں میں مدد حاصل ہوتی, وہی انسان اس سے کھیتی باڑی کرتا ہے. فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ. ابھی ایک سفر ہوا, بارش کی کمی کا شکایت کرتے ہوئے لوگ کہنے لگے کہ دھان کی فصل تو تباہ ہو گئی. تو موجودہ دور میں تو بہت گہرے گہرے بور کھودے جاتے ہیں اور پانی نکالا جاتا ہے. تو کسان سے جب میں نے معلوم کیا کہ جب بور کے پانی سے آپ مدد کیوں نہیں لیتے, تو اس نے کہا کہ جو پانی بارش کا ہوتا ہے اس سے جو دھان پنپتا ہے وہ اس کے مقابلے میں بور کا پانی کام ہی نہیں کر پاتا, وہ بات ہی نہیں آتی ہے. 20-25% نکلتا ہے اگر بور کا پانی ہو غلہ, اور اگر بارش کا پانی ہو تو پھر 100% نکلتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی شان. فرمایا فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ, اور اسی کے ذریعے سے ہم نے تمہارے لیے باغات پیدا کر دیے. نخیل کھجور کے باغ بھی, وعناب انگور کے باغ بھی. اور کھجور اور انگور یہ دو چیز جب کبھی عربوں کے لیے اللہ تعالیٰ بیان فرمائے تو اس کے معنی یہ سمجھ لیجئے غلہ, ضروری زندگی اور تجارت, دونوں چیزیں مراد ہو گئی. کیوں؟ اس لیے کہ کھجور سے ان کی زندگی کا دار و مدار تھا, کھجور کا استعمال اس پہ ان کی زندگی ڈیپینڈ کیا کرتی تھی. اور اعناب انگور, اور انگور ایک میوے کے اعتبار سے اس میوے کا رس نکالنا اور اس رس کا بیچنا, جز اور اس کا جز تیار کر کے اس کو مختلف شکلوں میں یہاں تک کہ شراب بھی بنا کر استعمال کرنا, یہ عربوں کی تجارت تھی. تو گویا دونوں چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرما دیا کہ ایسے باغات جس کے ذریعے سے تمہارا غلہ, ایسے باغات جس کے ذریعے سے تم کو پھل میوے اور جس سے تمہاری تجارت پنپ جائے, یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ. یہی نہیں بلکہ بہت سے پھل تمہارے لیے اس سے پیدا کیے جاتے ہیں. لازمی بات ہے, یہ کوئی قرآن پاک میں لسٹ نہیں نازل کی گئی کہ سیب بھی پیدا کیے جاتے ہیں, انار بھی پیدا کیے جاتے ہیں, آم بھی پیدا کیے جاتے ہیں, انجیر بھی. اللہ تعالیٰ نے خلاصہ کر دیا لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ
بہت سے پھل اس سے تمہارے لیے پیدا کیے جاتے ہیں، وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور پھر اسی سے تم کھاتے ہو، اسی سے غلہ پیدا ہوتا ہے، انہی کھیتیوں سے تمہارے لیے جینے کا سامان پیدا ہوتا ہے۔ اور ایک چیز اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر ذکر فرمائی جس کی بڑی اہمیت ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر ارشاد فرمایا، وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سِینَاء، اور ایک درخت خاص طور پر وادی سینا میں نکلتا ہے، تنبت بالدہن، اور اس سے وہ تیل کے ساتھ آتا ہے تمہارے لیے، اس کا پھل تیل کے ساتھ نکلتا ہے، وَصِبْغٍ لِلْآکِلِينَ، اور کھانے والوں کے لیے وہ بڑا عمدہ اور بہت ہی مزیدار ہوتا ہے، اور وہ ہے زیتون، وہ زیتون جس کو اللہ تعالیٰ نے بطور ایویڈنس، بطور گواہ پیش کیا، وہ تینی وہ زیتونی، کہ اس کی غیر معمولی اہمیت ہے، لہذا بڑا بابرکت پھل ہے، اس کا اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر اشارہ کیا۔ اور صحیح زیتون پیدا ہوتا ہے وہ سینا کی وادی اور اس کے اطراف و اکناف کے علاقے، جس میں موجودہ دور میں جو جارڈن ہے، سیریا ہے، یہ ساری مملکتیں آ جاتی ہیں، یہ ان علاقوں میں بہت ہی اچھا زیتون پیدا ہوتا ہے، اور جس سے تیل بھی نکلتا ہے، جس کا پھل بھی کھا سکتے ہیں، بیک وقت وہ پھل بھی ہے اور تیل کا سورس بھی ہے۔ ارشاد فرمایا یہی نہیں بلکہ اسی سے ہریالی نکلتی ہے، اسی سے درخت اگتے ہیں، اور اسی بارش کی وجہ سے تم کو گھاس پھوس ملتی ہے، جس سے کہ تمہارے مویشی چلتے پلتے بڑھتے ہیں۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اور یاد رکھو ان مویشیوں میں تمہارے لیے بہت سبق آموز نصیحتیں ہیں۔ لَعِبْرَةً، نصیحت کا بہت سامان ہے۔ ان مویشیوں میں نصیحت کا جو سامان ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک کا تذکرہ تو یہاں فرمایا، باقی اور چیزیں دوسرے مقامات پر آئی ہیں۔ یہاں کس کا ہے تذکرہ؟ نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا، کہ ہم ان کے پیٹ سے نکلنے والے مشروب سے تم کو مالا مال کرتے ہیں، تم کو پلاتے ہیں، وہ یعنی دودھ، مویشیوں کا دودھ، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ یہ ایک ایسی فیکٹری ہے، بڑی سینسیٹیو اور نازک، بڑی عمدہ، بہت ہی پرفیکٹ قسم کی، کہ ایک طرف لال خون بنتا رہتا ہے اور دوسری طرف گوبر بنتا رہتا ہے، بیچ سے تمہارے لیے سفید سفید دودھ تیار ہوتا ہے، جس دودھ سے تمہارے لیے بڑے فوائد ہے، اس میں تمہارے لیے توانائی کی چیزیں ہیں، کیلشیم ہے، اس کو تم بہت ہی رغبت کے ساتھ پیتے ہو، اور اس سے کیا کیا تمہارے جانتے ہیں آپ کے ملک پروڈکٹ کتنے سارے ہوتے ہیں، یہ سب کچھ تم حاصل کرتے ہو اس دودھ سے جو بیک وقت تیار ہو رہا ہے۔ ایک طرف فضلہ ہے خارج ہونے کے لیے تیار، دوسری طرف خون ہے، بیچ سے یہ بہترین دودھ نکل رہا ہے۔ نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ، اور بھی تمہارے لیے بہت منفعت ہیں ان مویشیوں سے، ان کی کھال تم استعمال کرتے ہو، ان کا گوشت تم استعمال کرتے ہو، اور بہت ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز ہے جو بہت ہی نصیحت آموز ہے، جس سے بہت انسان سبق حاصل کر سکتا ہے، اور اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ العادیات میں فرمایا کہ آپ مویشیوں کو پالتے ہیں، مویشیوں کی فارمنگ ہوتی ہے، ہم جانتے ہیں، ان کو کیا کھلایا جاتا ہے، ان کے لیے ہماری فیکٹری میں خاص غلہ بنتا ہے، اور وہ فیکٹری میں غلہ انسان ہی بنا سکتا ہے، دیگر کوئی اور مخلوق نہیں بنا سکتی، ایسا کچھ ہے؟ ہرگز نہیں۔ ان کے لیے زمین میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے گھاس اگتی ہے، وہ انسان، حضرت انسان گھاس نہیں اگا رہے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ اگا رہا ہے۔ انسان کیا کیا؟ انسان برانتی لے کے اس گھاس کو کاٹا، بس کاٹ کے جمع کیا، جمع کرنے کے بعد مویشیوں کے سامنے ڈال دیا، بکروں کے سامنے ڈال دیا، گائے کے سامنے ڈال دیا، بھینس کے سامنے ڈال دیا، اونٹ کے سامنے ڈال دیا، گھوڑے کے سامنے ڈال دیا، مویشیوں نے ان غذا کو کھایا، استعمال کیا۔ انسان کا کام کتنا ہے آپ سوچئے، ایک چھوٹے سے دلال کا کام ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ جیسے دلال کیا کرتا ہے، آپ کو آپ کے مقام تک رہنمائی کر دیتا ہے، بتا دیتا ہے فلاں چیز فلاں جگہ ملنے والی، اتنا ہی انسان کیا کہ اس نے مویشی کو چراگاہ تک پہنچایا، اور پھر چراگاہ میں وہ مویشی بیچارہ پلا، پلنے کے بعد سے انسان نے اپنے آپ کو اس کا مالک بنا لیا کہ میں اس کا مالک ہوں،
میں اس بھینس کا مالک ہوں، اس گائے کا مالک ہوں، اس بکرے کا مالک ہوں۔ اس کے بعد اپنے مالکانہ حقوق کتنا لیتا ہے، اپنے مالکانہ حقوق کتنا لیتا ہے کہ مویشی چرنے میں آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ لیٹ کر دے تو اس کی پیٹھ پہ لاٹھی برسا دیتا ہے، اس کی پیٹھ پہ لاٹھی برسا دیتا ہے اور اس کے گلے میں ڈوری باندھ کے اس کو کھینچتا ہوا لاتا ہے اور ایک کونے میں باندھتا ہے، اور صبح جب مرضی ہوگی کھولے گا اور جب چاہے گا پانی دے گا، جب چاہے گا اس کو چرنے کے لیے چھوڑے گا، اور وہ بیچارہ بچے کو جنم دیتا ہے تو اس بچے کو دودھ پینے نہیں دیتا ہے اور ماں کے تھنوں سے اس بچے کے منہ کو ہٹا کر اس کا دودھ نچوڑ لیتا ہے، دودھ لے لیتا ہے، استعمال کر لیتا ہے، بچہ بھوکا رہ جاتا ہے، اور کبھی کبھی بچہ مر جاتا ہے، کبھی کبھی مصنوعی غذا پہ وہ بیچارہ بچہ پلتا ہے، ماں تڑپتی رہتی ہے، پلٹ پلٹ کر حسرت اور یاس کے ساتھ اپنے بچے کو دیکھتی ہے کہ اس کے لیے میرے تھن میں دودھ تیار ہوا، لیکن یہ میرا مالک ہے کہ ظالمانہ انداز میں پورا کا پورا دودھ ایسے نچوڑ رہا ہے کہ ایک قطرہ اس میں نہیں چھوڑ رہا ہے کہ کچھ میرا بچہ بھی پی لے۔ یہ مالکانہ حقوق، مالک ہوں میں، لہذا مالکانہ حقوق استعمال کر رہا۔ اور پھر وہ بیچاری گائے بوڑھی ہو گئی تو پھر اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، اور اس کی ہڈیوں کو کہیں بیچا، اس کی کھال کو کہیں بیچا، اس کی گوٹیوں کو کہیں بیچا۔ کیوں؟ مالکانہ حقوق ہے، میں مالکانہ حقوق استعمال کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے ابن آدم، تم نے گھاس کیا کھلا دی اس بیچارے مویشی کو کہ تم اتنے اس کے مالک ہو گئے کہ تم اس کے دودھ کے مالک، تم اس کے بچوں کے مالک، تم اس کی کھال کے مالک، تم اس کے گوشت کے مالک، تم اس کے ہڈی کے مالک۔ لیکن تم نے غور کیا تمہارے مالک نے تم کو کہاں کہاں سے رزق دیا ہے، کہاں کہاں سے تم کو کھلایا اور پلایا، کیسے تم کو پروان چڑھایا، کیسے تم کو پیدا کیا، کیسے تم اس دنیا میں نمودار ہوئے، کیسی کیسی نعمتیں اس کی تم کو ملتی رہی اور ان نعمتوں پہ تم پروان چڑھتے رہے۔ لیکن تمہارا عالم یہ ہے کہ تم وقت وقت پر اس کے دربار میں حاضر ہونا نہیں چاہتے، اس کی بات نہیں سننا چاہتے، اس کا حکم نہیں ماننا چاہتے۔ وہ تو تم سے تمہارا گوشت نہیں مانگ رہا ہے، وہ تو تم سے تمہارا خون نہیں مانگ رہا ہے، وہ تو تم سے تمہاری چمڑی نہیں مانگ رہا ہے، وہ تو تم سے تمہاری ہڈی نہیں مانگ رہا ہے۔ اس نے تو یہ کہا تھا کہ صبح اٹھو تو اس کے دربار میں حاضری دو، سونے سے پہلے اس کو یاد کرو۔ اس نے تو صرف تم پر کچھ عبادتیں فرض کی ہیں، اس نے تو تم پر کچھ ایسے حقوق فرض کیے جو بآسانی تم انجام دے سکتے تھے، لیکن اپنے مالک کو تم یاد نہیں رکھتے۔ ان الانسان لربہ لکنود، انسان اپنے مالک کا بڑا ناشکرا ہے۔ خود مالک بن گیا تو ٹکڑے ٹکڑے کر کر کھا گیا، اور خود جس کا مملوک ہے، جو اس کا مالک ہے، اس کے کوئی حق ادا نہیں کرتا، جبکہ وہ اللہ دیتا ہے، وہ رزق دیتا ہے، وہ پانی برساتا ہے، وہ عقل دیتا ہے، وہ صلاحیتیں دیتا ہے، وہ زندگی دیتا ہے، سب کچھ اس کے خزانے سے لینے کے باوجود اس کا نافرمان فرمایا ان لکم فی الانعام لعبرۃ، غور کرو، اپنے مویشیوں پر غور کرو، اپنے جانوروں پر غور کرو، اپنی گائے بھینس پر غور کرو، اپنے گھوڑے پر غور کرو، تو تم کو پتا چلے گا کہ تم کتنے اپنے مالک کے نافرمان ہو۔ ارشاد فرمایا اس سے کتنی تمہاری منفعاتیں ہیں۔ لکم فیہا منافع کثیرۃ، بہت ساری منفعاتیں ہیں، بڑے بینیفٹس ہے، اس کا احاطہ کرنا مشکل ہے۔ پوری انڈسٹری چلتی ہے ان جانوروں کی وجہ سے، اور پہننے کے لیے لباس ہے، اور شوز ہے اس کے چمڑوں سے بن رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا کیا چیزیں ہیں، کھانے پینے کی چیزیں، سب کچھ اس سے چل رہی ہیں۔ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور اسی سے تم رزق بھی لیتے ہو، کھاتے بھی ہو۔ وَعَلَيْهَا، اور اس پر تم سواری بھی کرتے ہو، گھوڑے پر سواری کرتا ہے انسان، اونٹ پر سواری کرتا ہے۔ کتنے جانور ہیں جو آج بھی بہت ساری چیزوں میں استعمال میں آتے ہیں، اور ان سے سامان منتقل کیا جاتا ہے، ان پر وزن ڈھویا جاتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح بیل ڈنڈی کو کھینچتا ہے، گاڑی کو کھینچتا ہے، وزن کو کھینچتا ہے، اور پھر یہ ساری چیزیں انسان کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ فرمایا کہ اس پر بھی تم سوار ہوتے ہو۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور چیز ارشاد فرما دی، وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، کشتی پر بھی سوار ہوتے ہو۔ کشتی بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کشتی کو بھی ایک بہت ہی عجیب و غریب نعمت کے طور پر بیان فرمایا۔ یہ خود ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ آپ سمندر میں کشتی چلاتے ہیں، اور آپ کا پانی کا جہاز
कितना बिलियन और बिलियन पेट्रोल लेकर सफर करता है और एक मकाम से दूसरे मकाम पेट्रोल शिफ्ट कर रहा है, लोहा शिफ्ट कर रहा है, और कितने बड़े बड़े कंटेनर है, क्या क्या तिजारती माल और सामान है इसमें जो ये शिप्स आपकी शिफ्ट कर रही। ये खुद एक बहुत बड़ी अल्लाह ताला की निशानी और नेमत है। फिर इसके साथ साथ अल्लाह ताला ने कश्ती को एक दूसरी निशानी के तौर पर भी इरशाद फरमाया कि ये हमारी और आपकी जिंदगी भी एक कश्ती है जो चल रही है। ये जब भंवर में फंसती है तो अल्लाह ताला कैसे याद आता है, और जब सरसर चलती है तो कैसे नाशुक्री पैदा होती है। इसके सिलसिले में भी अल्लाह ताला ने कश्ती को बतौर मिसाल पेश किया। वल्लज़ी युसय्यिरुकुम फिल बर्रि वल बहर, वही है जिसने तुमको समुद्र में सफर करने की ताकत दी, और समुद्र में जब सफर करते हो कश्ती खूब अच्छी चलती तो मस्ती करते हो, और जब फंस जाती है तूफान में तो गिड़गिड़ाते हो, रोते हो। अल्लाह ताला ने वो मिसाल बयान फरमाई। और इसके साथ साथ अल्लाह ताला ने इस इंसानी काफिले को जो बचाया वह कश्ती के जरिए से बचाया, वो सफीने नूह, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती, जिसकी वजह से ये आज इंसानी आबादी नजर आ रही है। वरना वह एक आलमगीर सैलाब था, इतना बड़ा सैलाब था कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम का सफीना ना होता तो रोए अर्ज पर न हम होते न आप होते। अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम और उनके जमाने के उस सैलाब का और उसकी वजह और उसका सबब और कश्ती में सवार होने की वजह से बचने वाले और उन बचने वालों की सिफात का तज़किरा आगे के रुकू में फरमाया। इंशाअल्लाह आइंदा इतवार उसकी वजाहत आपकी खिदमत में रखी जाएगी। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।